بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ الصف نزول میں 109 نمبر پر ہے، بعد التغابن۔ سورۃ التغابن کے بعد نازل ہو چکا ہے، ما قبل التباعد من الکفار تھا۔ یہاں پر اس کا نمونہ ذکر ہے کہ جو ایمان والے وہ کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ سورت کا دعویٰ الزجر للمؤمنین الذین یقولون ما لا یفعلون، زجر ان ایمان والوں کے لیے جو کہتے کرتے نہیں ہیں۔ وفیہ ترغیب للجہاد، اس صورت میں ترغیب ہے طرف سب اللہ پاک کی بیان کرتے اللہ کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتن، یہ بات بہت بڑی ہے، مقتن برائے غصے کے عند اللہ، اللہ کیا، ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ کہتے ہو تم وہ جو کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین، یقین محبت کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لوگ جو قاتلون، جو جنگ کرتے ہیں فی سبیل، اس کے راستے میں، صفن قطاریں بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ دیوار ہے مضبوط۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اس کا تعلق ہے زجر سے، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، حال یہ کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہو، پس جب وہ ٹیڑھ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا کر دے ان کے دلوں کو، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے قوم نافرمان کو۔ وَإِذْ قَالَ، واقع عیسیٰ ترغیب الی القتال کے طور پر، جب فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہ مریم کے بیٹے تھے، اے بنی اسرائیل، تصدیق کرنے والے اس کا جو مجھ سے پہلے یعنی تورات کا، اور بشارت دینے والے ایسے رسول کا جو کہ آئے گا میرے بعد جس کا نام احمد ہوگا۔ جب فلما جاءہم بالبینات، جب آئے وہ پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے واضح، ومن ازلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم، اس سے جو گڑتا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کو، وہ یدعا الی الاسلام، حال یہ کہ اس کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتے قوم ظالموں کو۔ یریدون، یہ لوگ چاہتے لیطفئوا نور اللہ، تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ کے نور کو یعنی دین اسلام کو، بافواہہم، اپنے منہ سے، واللہ متم نورہ، اللہ پورا کرنے والے اپنی روشنی کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند سمجھتے اس کو کافر لوگ۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسول، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق کی، دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اس کو تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناپسند سمجھتے مشرک۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، حل آئے میں تمہیں خبردار کرو اللہ تجارت نے، کیسی تجارت پر، تنجیکم، جو تمہیں نجات دے گی، من عذاب علیم، عذاب دردناک سے، تؤمنون باللہ، ایمان لو اللہ پر، ورسول، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے اموالوں کے ساتھ، انفسکم، اپنے نفسوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم واقعی جانتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم، داخل کریں گے تمہیں باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، ومساکن طیبہ، اور عمدہ محلات میں داخل کریں گے، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَىٰ نُعْطِيكُمْ، ہم تمہیں دیں گے اور نعمتیں جن کو تم پسند کرو گے، نصر من اللہ، مدد اللہ کی طرف سے، وفتح قریب، خاص طور پر قریب فتح، وبشر المؤمنین، بشارت دے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کی دین کی مدد کرنے والے، کما قال عیسی ابن مریم، جس طرح فرمایا تھا عیسیٰ نے جو کہ مریم کے بیٹے تھے، الحواریین، اپنے دوستوں سے، من انصار الی اللہ، کون ہے میرے مدد کرنے والا، اللہ کے دین کے معاملے میں، قال الحواریون، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے دوست، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ فآمنت طائفہ، بس ایمان لیا ایک جماعت نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، کفر کی ایک دوسری جماعت نے، فأیدنا الذین آمنوا، بس ہم نے مضبوط کیا ان لوگوں کو جو ایمان لے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، بس ہو گئے وہ غالب۔ سورت کے اندر زجر تھا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورۃ التغابن، بعد سورۃ الصف، سورۃ الصف کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ ربط یہ اس سورت کا ما قبل کے ساتھ، ما قبل سورت میں فرمایا سبح، پاک کی، یہاں پر یسبح مضارع کا صیغہ ہے،
ماقبل عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر تھا، یہاں پر مبشر بھی کا ذکر ہے۔ ماقبل زجر بترک العمل ذکر ہوا، یہاں پر اس کی مثال ذکر ہے۔ دعوی صورت ترغیب الی الانفاق و اتباع النبی والترغیب لفعل الدین والزجر مما یحب الدنیا علی الآخرہ، ترغیب اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور انفاق کی طرف۔ یسبح للہ، پاکی بیان کرتے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، الملک کی بادشاہ القدوس تمام عیوب سے پاک ہے، العزیز و زبردست الحکیم حکمت والا ہے، والذی اللہ وہ ذات باز ہے جس نے بھیجا فی الامیین امیوں میں رسولا رسول منہم جو ان کے جنس میں سے، یتلو علیہم پڑھتے ان پر آیاتی اللہ کے آیات کو، یزکیم انہیں پاک کرتے ہیں اخلاق کی رذیلہ سے اور انہیں سکھاتے قرآن و سنت کو، وہ ان کانوا یقیناً تھے وہ من قبل اس سے پہلے بعثت سے پہلے واضح گمراہی میں، وآخرین وآخرین اس کا عطف امیین پر بھی ہے، وآخرین اور پچھلے لوگوں میں، وآخرین دوسرے لوگوں میں، منہم جو ان کے جنس میں سے ہے انہی میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا۔ اشارہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اولین و آخرین میں، آخر تک قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ لما یلاقوا بہم جو ابھی تک ملے نہیں ہے پہلے والوں کے ساتھ، اور یہ بڑی کا وہی ہے، وہو العزیز الحکیم اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ عموم بعثت اللہ کا فضل ہے، دیتا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، اللہ ہے بڑی فضل والا۔ مثل الذین مثال ان لوگوں کا جن کو تورات کی علم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، کمثل الحمار مثل اس گدھے کے ہیں، یحمل اسفارا جس نے اٹھایا کتابوں کو، بیس مثل القوم الذین بہت برا ہے ان لوگوں اس قوم کی صفت جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ اللہ ہدایت نہیں دیتے قوم ظالم کو۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر اے لوگوں، قل یا ایھا الذین ہادوا اے لوگو جو یہودی ہے، ان زعمتم اگر تم گمان کرتے ہو یقیناً تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، پس تمنا کرو موت کا، مراد اس سے مبال ہے، اگر تم ہرگز یہ لوگ موت کا تمنا نہیں کر سکتے ہمیشہ، سبب ان اعمال کے جو آگے بھیجو ان کے جاننے والے ظالموں کو۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان الموت الذی یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، یقیناً وہ تم سے ملنے والا ہے، پھر تمہیں لٹایا جائے گا ایسی ذات کی طرف جو جاننے والے چھپی ہوئی چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو۔ اللہ خبردار کریں گے تمہیں ان اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، جب بلایا جائے اذان ہو السلام، جب نماز کے لیے اعلان کیا جائے، یوم الجمعہ جمعہ کے دن نماز کے لیے اعلان کیا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ بس فوراً چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، خرید و فروخت کو چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم واقعی جانتے ہو۔ فإذا قضیت الصلاۃ جب نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فإذا رأوا تجارت جب دیکھتے یہ لوگ تجارت، او لہوا یا تماشے کی چیز، انفضوا الیہ دوڑتے اس کے طرف، وترکوک قائما چھوڑتے آپ کو اکیلا کھڑا ہوا۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ما عند اللہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، من اللہ ہوئے اس کے لو تماشا سے، اور من التجارت تجارت سے، واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ ہے بہترین رزق دینے والا۔ سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے، بعد سورۃ الحج، سورۃ الحج کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ ما قبل فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اب فرماتے ہیں کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہاں ما قبل صورت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے زجر ہے جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، اب یہاں پر سبب محبت کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ سبب محبت وہ اولاد ہے اور مال ہے۔ سورت کا دعویٰ الزجر لمن لا ينفق الاموال علی اہلہ والترغیب الی الانفاق۔ اذا جاءک المنافقون جب آپ کے پاس منافقین آتے کہتے ہیں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہو، واللہ یعلم جملہ معترضہ اور جواب شبہ، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہو، لیکن واللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے لیکن منافقین جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے قول اور عمل میں اختلاف ہے۔
اتخذوا ایمانہم جنم، انہوں نے بنایا اپنے قسم کو ڈال، بس وہ رک گئے اللہ کے راستے سے، یقیناً بہت برے وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، اس وجہ سے کہ وہ ایمان لے ظاہراً، پھر ان نے کفر کیا کفری کلمات کے ساتھ، بس مہر لگا دیے گی اس وجہ سے ان کے دلوں پر، بس وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب آپ ان کو دیکھو گے تعجبک اجسامہم، تو تعجب میں ڈالتے آپ کو اجسامہم، ان کے جسامت، ان کی باتیں، یقولوا، اگر وہ بات کریں، تسمع لقولہم، آپ کان لگاتے ہو لقولہم، ان کے باتوں کے لیے، کانہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ خشب سیاہ لکڑی ہے، مسند کے دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، دیوار کے ساتھ اس کا سہارا ہے۔ تو اس طرح یہ منافق بھی غیر مفید ہے، جس طرح اس لڑکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یحسبون، یہ لوگ گمان کرتے، بیان جبن، کل صیحۃ، ہر آواز کے بارے میں علم اپنے اوپر، ہم العدو، یہ دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچ کر رہنا، قاتلہم اللہ کیا، انا یؤفکون، کہا یہ لوگ بہکائے جا رہے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ تاکہ ہم بخشش طلب کرے تمہارے اللہ کا رسول، تو پھرتے اپنے سروں کو، ورائیتم، آپ دیکھو گے ان کو، یسدون، جو بے رخی کرتے ہیں، وہ مستکبرین، سال میں کہ یہ لوگ تکبر کرتے ہیں، برابر ان کے بارے میں آپ بخشش طلب کرو نہیں کرو گے ان کے لیے، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے، یقین اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے قوم نافرمان کو۔ یہ وہ لوگ جو کہتے خرچ نہ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے، لیکن منافق نہیں سمجھتے، کہتے یہ لوگ اگر ہم واپس لوٹے مدینہ کی طرف، نکالیں گے عزت والے اس شہر سے ذلیل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا، نعوذ باللہ، اور اس کے رسول کے لیے ایمان والوں، لیکن منافقین نہیں جانتے، اے ایمان والو لا تلہکم، غافل نہ کرے تم کو تمہارے اموال، نہ تمہارے اولاد، اللہ کے کتاب و یاد سے۔ جس نے یہ کام کیا پس یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور خرچ کرو ان اموال میں سے جو ہم نے تم کو دیے، پہلے اس سے کہ آئے گا احدکم، کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، پس وہ کہے گا اے ہمارے رب کہ آپ نے مہلت نہیں دی مجھے، الی اجل قریب، قریب وقت تک، فاجا فاصدق، پس میں صدقہ کرتا، ہو جاتا میں نیکی کرنے والوں میں سے، ولا یؤخر اللہ نفسا، ہرگز اللہ تعالیٰ نفی تاخیر، ہرگز اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیں گے کسی نفس کو، اذا جاء اجلها، جب آئے گا اس کے موت کا مدت، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ سورۃ التغابن نزولاً 108 نمبر پر ہے، بعد التحریم، ما قبل سورت میں ترغیب الی الجہاد والانفاق، اس صورت میں مقاصد کا بیان ہے کہ جن کے لیے جہاد اور انفاق کیا جاتا ہے، مقاصد اربع عالیہ۔ ما قبل فرمائے لا تلہکم اموالکم، یہاں پر اس صورت میں اس پر اضافہ ہے، دعوی سورہ بیان مقاصد اربع، خلاصہ صورت میں 2 حصے، اول حصہ آیت نمبر 10 میں اس میں مقاصد اربع عالیہ کا بیان ہے، حصے دوم آیت نمبر 10 سے آخر تک اس میں بیان ہے جہاد کا۔ یسبح للہ، پاک بیان کرتے اللہ کے لیے، جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، لہ الملک، اسی اللہ کے لیے بادشاہی ہے، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے الحمد، صفات کارسازی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، والذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر، بس ایک قسم تم میں سے کافر ہے، ومنکم مومن، اور ایک قسم تم میں سے ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں، پیدا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین کو بالحق کے حق کے ساتھ، وصورکم، تمہیں شکل و صورت دی ہے، فاحسن صورکم، کیا ہی خوب شکل و صورت دی ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، جانتے اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، جانتے اللہ تعالیٰ جو کچھ تم پاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جاننے والے سینوں کے رازوں کو۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، اے نہیں آئے تمہارے پاس ان لوگوں کا خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پس چکھ لیا انہوں نے اپنے معاملے کا انجام، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ ذالک، اس وجہ سے تحقیق آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ، بس انہوں نے کہا یہ تو ایک انسان ہے جو ہمارے رہنمائی کرتا ہے، بس انہوں نے کفر کیا، منہ موڑا۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ان سے، اللہ تعالیٰ بے حاجت ذات ہے، حمید تعریف والا ہے۔ گمان کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ان کو دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھایا جائے گا، قول کہہ دیجئے میرے پیغمبر بلا کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور بضرور تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بضرور بتلایا جائے گا ان اعمال پر جو تم نے کیے ہیں، اور یہ بعثت اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا، بس ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی، اس روشنی اس قرآن پر جو ہم نے اتارا، اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کریں گے، لیوم الجمع، فی یوم الجمع، جمع کے دن میں، ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار جیت کے دن، یہ ہے افسوس کا دن، یا یتغابون فیہا، اس میں یہ لوگ خسارہ کمائیں گے۔ ومن یؤمن باللہ، جو ایمان لے اللہ تعالیٰ پر، ویعمل صالح، عمل کی اس نے نیک، اللہ تعالیٰ اس سے
اس کے گناہوں کو مٹائیں گے، داخل فرمائیں گے اس کو باغات میں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس میں ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، وہ لوگ جنہیں کفر کیا، جھٹلائے ہماری آیات کو، یہ لوگ آگ والے ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وبئس المصیر، بہت برا ما اصاب من مصیبہ، حصہ دوم بیان جہاد، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اور جو ایمان لے اللہ پر، یاد قلبہ، اللہ اس کے دل کو مضبوط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تابعداری کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اگر تم پھر گئے کہ ہمارے رسول پر پہنچانے والے، اللہ لا الہ الا هو دعوۃ السورہ، اللہ پاک یکتا ذات ہے، نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی ذات ہے، خاص اللہ پر چاہیے کہ اعتماد کرے ایمان والے۔ اے ایمان والے، یقیناً ان من ازواجکم، یقیناً کچھ تمہارے اولاد میں سے، بیوی میں سے، واولادکم، تمہارے اولاد میں سے، تمہارے لیے دشمن فاضرون، بچ کر رہنا ان سے، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معافی کرو گے، وَتَصْفُوا، درگزر کرو گے، وَتَغْفِرُوا، بخشش کرو گے، معاف کرو گے، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقین تمہارے مال، تمہارے اولاد فتنۃ، فتنے کا سبب ہے، آزمائش کا سبب ہے۔ واللہ عنده اجر عظیم، یقین اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے بہت بڑی۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، مستطاعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو، واسمعوا، سنو اللہ کے احکام کو، واطیعوا، تابعداری کرو، وانفقوا، خرچ کرو، خیر لکم، یکن خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس آیت کے بارے میں ہم نے تفصیل ذکر کی ہے سورۃ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ومن آدمی کو بچائے گئے نفس کے بخل سے، فاولئک هم المفلحون، پس یہ لوگ ہیں گے المفلحون، پورے کامیاب۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے، قرض اچھا، بغیر من ولا اذى، یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ دگنا دیں گے تمہیں اجر، ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ ہے قدردان، حلیم بردبار ذات، عالم الغیب والشہادہ، اللہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو، اللہ عزیز الحکیم، زبردست ذات ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق مدنی صورت ہے، بعد سورۃ الدہر، سورۃ الدہر کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ حاصل یہ، اگر یوم التغابن سے بچنا چاہتے ہو تو طلاق دینے کے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ماقبل صورت کا اختتام ہوا توحید فی العلم پر، اس صورت میں اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کہ اللہ رب العزت کے ذات پر توکل کرو، اور جو اللہ کے ذات پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ صورت میں بیان ہے امور انتظامیہ کا، صورت دو حصوں پر منقسم ہے، اول حصہ آیت نمبر 7 تک، اس میں امور انتظامیہ ذکر ہے، آیت نمبر 8 سے لے کر آخر تک اس میں مقاصد اربعہ عالیہ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ان دو صورتوں میں سے جس میں جہاد اور انفاق کا ذکر ہے۔ یا ایھا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل امتک، اپنی امت سے کہو، اذا طلقتم النساء، جس وقت تم طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہو، فطلقوہن، پس طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے خاطر، واحصوا العدہ، واحصوا العدہ، اور تم گنو عدت کو، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن، ان کو نہ نکالو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، وہ نہ نکلے، الا یاتینا، مگر یہ کہ وہ آئے بفاحشۃ مبینہ، واضح ایک بیاہے کے ساتھ، وتلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، ومن یتعدی، جو تجاوز کرے گا حدود اللہ، ضابطے خداوندی سے، تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، لا تدری، نہیں جانتی کوئی نفس، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس کے بعد امرن کوئی نئی بات، فاذا بلغنا اجلہن، جب وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو، فامسکوہن، یعنی قریب ہو جائے، پس روکے رکھو ان کو بمعروف، اچھے طریقے سے، شرعی قانون سے، یا اس کو جدا رکھو اچھے طریقے سے، اور گواہ بناؤ ذوی عدل منکم، دو انصاف والے تم میں سے، اور قائم کرو گواہی خاص اللہ کے لیے، ان احکام کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو ایمان لاتے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور جو ڈرتا ہے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرجا، تکالیف سے نکلنے کا راستہ، اور رزق دے گا اللہ تعالیٰ اس کو واسع کہ اس کا وام گمان بھی نہیں ہوگا، اور اس نے اعتماد کیا اللہ تعالیٰ پر، بس اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقین اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا امر ہی اپنے کام کو، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق بنایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے قدر، ایک اندازہ، واللہ وہ عورتیں یا اسنا، جو نا امید ہو چکے، من المحیض، حیض سے، من نسائکم، تمہارے بیوی میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہارے شک ہو، فعدتہن، پس ان کی عدت 3 مہینے ہیں، واللہ وعورت لم یحضن، جنہیں حیض نہیں آتی صغر کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے، واولاۃ الاحمال، حمل والی عورتیں، اجلہن، ان کی مدت
آئیے ان کا مدت عدت آئیے زوان عمل یہ کہ جن لے وہ اپنے حمل کو اپنے بچوں کو جو ڈرتا رہا اللہ سے یجعل له من امر یسرا بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے من امر اس کے معاملے میں سے یسرا آسانی ذالک امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ ہے جو ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ سے یکفر عنہ کرے گا اس سے اس کے گناہوں کو ویعظم له اجرا بڑھا دے گا اس کو اجر اسکنوہن انہیں جگہ دو انہیں ٹھہراؤ من حیث سکنتم اس جگہ میں جا تم خود ٹھہرتے ہو من وجدکم اپنے طاقت کے مطابق ولا تضارون انہیں تنگ نہ کرو لتضیقوا علیہن انہیں تکلیف نہ دو تاکہ تنگی ڈالو ان پر وان کن اولاد حمل اگر وہ حمل والی پس خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ جن لے اپنے حمل کو پس اگر وہ دودھ پی لے تمہارے لیے پس دے دو ان کو ان کا اجر ان کی مزدوری اور مشورہ کرو اپنے درمیان اچائی کے ساتھ اگر تم نے تنگی ڈالی ایک دوسرے پر پس چاہے کہ دودھ پلے اس کو دوسری عورت چاہے کہ خرچ کرے ذو ساعت کشادگی والا من ساعت ہی اپنے وسعت کے مطابق اور جس پر رزق تنگ کیا گیا چاہے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ مجبور نہیں کرتا کسی نفس کو الا ما آتا مگر اس کے مطابق جو اللہ نے اس کو دی ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا ان قریب بنائے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانیکم وکای من قریۃ کتنی بستی والے یا سے اس سے دوم ہے عتت ان امر ربیم جن نے سرکشی کے اپنے رب کے حکم سے اور اپنے پیغمبروں کے حکم سے پس ہم نے حساب کے ان کے ساتھ حساب سخت وعذبنا عذابا نکرا اور ہم نے سزا دی ان کو سزا نکران سخت ناشنا اوپرا فذاقت وبال امرہا پس چکلے انہوں نے اپنے معاملے کا انجام اور ہے ان کے معاملے کا انجام خسارے والا تاوان میں تیار کر رکھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب سخت ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو وہ لوگ جو ایمان لے آئے قد انزل اللہ علیکم ذکرہ تحقیق اتارے اللہ تعالیٰ نے تمہارے طرف نصیحت رسول یتلو علیکم آیات اللہ جو اوپر اللہ کی آیات کو مبینات واضح واضح نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک من الظلمات تاریکی سے روشنی کی طرف اور جو ایمان لے اللہ پر اور عمل کرتا رہے نیک اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان کو باغات میں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ قد احسن اللہ له رزقا تحقیق اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق اچھا رزق تیار کیا اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو من الارض مثلہن زمین میں سے اس جیسے یتنزل الامر بینہن اللہ اتارتے اپنے حکم کو ان کے درمیان تاکہ یقین کرو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے وان اللہ قد احاط بکل شیء علما یقین اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہر چیز میں ہر چیز پر علم کے اعتبار سے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات سورۃ التحریم نزول میں 107 نمبر پر ہے بعد الحجرات ربط یہ کہ ما قبل فرمایا کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے اس صورت میں اس کا نمونہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں صورت کا دعویٰ یہ ما قبل ان 5 صورتوں پر متفرع ہے اولا انفاق کا ذکر ہے ثانیا جہاد کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے وہاں پر شہد پیتے تھے صحابہ کرام نے امہات المؤمنین نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جب جاتے ہیں تو وقت زیرہ لگتا ہے لہٰذا ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیں آپ نے تو ایسا چیز نہیں کہا کہ جو بدبو کا سبب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کہیں گے کہ میں شہد نہیں پیوں گا تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ازواج مطہرات نے خود آپس میں مشورہ کیا ہے یا ایھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تحرمون کیوں آپ بند کرتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیے آپ چاہتے ہو اپنی بیوی کے خوشی کو اپنے بعض بیوی کی خوشی کو اللہ بخشنے والا مہربان ہے تحقیق اللہ تعالی نے مقرر کیا آپ کے لیے تحلت ایمانکم آپ کے قسم کو توڑنا قسم کو توڑو واللہ مولاکم اللہ تمہارا حاکم ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والا ہے اس اثر نبی جب چپ کر بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الی بعض ازواج اپنے بعض بیوی سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیثاً کوئی بات فلما نبات بھی جب اس نے اس کی خبر دی واضح اللہ علیہ اللہ رب عزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا عرف بعض اس نے بتلا دی بعض بات کو اور اعراض کے بعض بات سے فلما نبا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر دی کہ تو نے یہ بات کیوں کہی قالت افسی نے فرمایا من انبا کازا کس نے آپ کو یہ خبر دی قال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبانی العلیم الخبیر خبر دی مجھے اس ذات جاننے والے خبردار ہے معلوم ہوا حضرت افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ نظریہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں ان تتوبا الی اللہ اگر تم دونوں رجوع کرو گے اللہ کی طرف اے عائشہ اور حفصہ
فقط صغت قلوبکما فذلک یلیق بکما، یہ تمہارے یہ زیر لائق ہے، کیونکہ تحقیق قوم قد صغت قلوبکما، ٹیڑے ہو چکے تھے تمہارے دل، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِمْ، اگر تم نے مدد کی ایک دوسرے کا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یقینا اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، جبریل علیہ السلام اور تمام نیک ایمان والے، تمام مؤمن جو نیک مومن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہے، اور فرشتے بھی بعد ذالک اس کے بعد ظہیر امدادی ما تحت الاسباب، عسیٰ ربہ قریب ان کا رب ان طلقکن، اگر یہ پیغمبر طلاق دے تم کو تو ایوب دل ازواجن، تو بدل میں دے گا اس کو بیویاں جو بہتر ہوگی تم میں سے، مسلمات تابعدار ہوگی، مؤمنہ ہوگی، عاجزی کرنے والے ہوگی، توبہ کرنے والے ہوگی، عبادت کرنے والے ہوگی، سائحات روزہ رکھنے والے ہوگی، سیبات و ابکارہ سیبہ ہوگی، باکرہ ہوگی، اور یہ ساری صفات ازواج مطہرات میں علی سبیل الاتم موجود تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہیں، جس پر مقرر ہے سخت فرشتے جو نافرمانی نہیں کرتے اللہ کا، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کفارو لا تعتذروا اليوم، بہانے نہ بناؤ آج کے دن، یقیناً تمہیں سزا دیا جائے گا اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو توبوا الی اللہ، رجوع کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا خالص رجوع، عسیٰ ربکم قریب ہے تمہارا رب، ان یکفر عنکم دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، داخل فرمائیں گے تمہیں بہتی ہوئی ہوگی۔ یوم اس دن لا یخزی اللہ النبی، اللہ رسول نہیں فرمائیں گے اپنے پیغمبر کو، ان لوگوں کو جو ایمان لے اس کے ساتھ، نورم ان کی روشنی ہے، ساتھ دوڑتے ہوں گے بین ایدیہم ان کے آگے سے، ابھی ایمانہم ان کے دائیں طرف سے، یقولون وہ کہیں گے ربنا ہمارے رب اتمم لنا نورنا، آخر تک ہمارے لیے اس روشنی کو مکمل فرما، واغفر لنا ہمیں بخش دے، یقین آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار، جہاد کرو کفار کے ساتھ، بالسنان، والمنافقین منافقین کے ساتھ باللسان، واغلظ علیہم سختی کرو ان پر، ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس بہت برا ہے لوٹنے کا جگہ۔ ضرب اللہ، بیان فرماتے اللہ تعالیٰ مثال ان لوگ کے لیے جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی کا، وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی کا، کانتا تحت عبدین من عبادنا، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھی، صالحین جو نیک تھے، فخانتہما پس ان نے خیانت کی دین کے بارے میں، خیانت سے مراد دینی خیانت مراد ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب انہوں نے فرمایا ما بغت امرأۃ نبی قط، تو پیغمبر کی بیوی تو منافقہ ہو سکتی ہے، مشرکہ ہو سکتی ہے، لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، بس کام نہیں آیا، فائدہ نہیں دیا ان کو من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئا ذرا بر بھی، پیغمبر کے بیوی کے باوجود ان کو کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا، کیونکہ عقیدہ شرک کا تھا۔ کہا گیا ان دونوں سے داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، بیان کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے، امرات فرعون کی بیوی کا، اس قال جب انہوں نے کہا رب اے میرے رب ابن لی تیار کر دے میرے لیے عندک اپنے پاس اپنے قرب میں بیتن گھر فی الجنت جنت میں، ونجنی مجھے نجات دے من فرعون سے، وعملی ان کے کرتوتوں سے، ونجنی مجھے نجات دے من القوم الظالمین قوم ظالم سے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے وعملی ہی کہ یہ بہت خوبصورت فرعون کی بیوی، لیکن جب فرعون اس کے پاس قریب ہو جاتا تھا تو اس کے ساتھ قربت نہیں کر سکتے تھے۔ نجات دے مجھے قوم ظالم سے، اور مریم، اور بیان کرتے اللہ تعالیٰ مثال مریم کا جو کہ عمران کی بیٹی تھی، التی وہ احسن فرجا جس نے محفوظ رکھا فرجا اپنے گریبان کو اپنے شرمگاہ کو، فنفخنا فیہ بس ہم نے پونک مارا فی اس کے گریبان میں من روحنا اپنے روح سے، اپنے پیدائش ہوئی روح سے، وصدقت بکلمات ربیہ اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کا، وہ کتب اس کے کتابوں کا، وکانت من القانتین تھی وہ عاجزی کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ سورت کے اندر جہاد اور انفاق کا ذکر تھا، یہاں تک 10 صورتیں مکمل ہوئے جو سورۃ الحدید سے ایک مضمون شروع تھا جہاد اور انفاق کا۔